دین اسلام ہمیں احترام رمضان کا کیا حکم اور کیا درس دیتا ہے؟ تو رمضان المبارک اللہ کا وہ محترم اور بابرکت مہینہ ہے کہ جس کی سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شدت کے ساتھ انتظار فرمایا کرتے تھے۔ جو ہی رجب کا چاند نظر آتا تو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان المبارک تک پہنچنے کے لیے دعائیں شروع ہو جایا کرتی تھیں۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اور پھر جب شعبان کا مہینہ آتا تو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمام مہینوں میں رمضان المبارک کے بعد سب سے زیادہ روزے اسی مہینے میں رکھا کرتے تھے۔ اور پھر جس وقت رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو جاتا تو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کس لیا کرتے تھے اور گھر سے دوری فرما لیا کرتے تھے اور اپنے تمام اوقات کو عبادت کے لیے مخصوص فرما لیا کرتے تھے۔ تو یہ تمام اعمال سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے لیے تعلیم ہیں، ورنہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو وہ ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرما دیا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ آپ تو وہ معظم پیغمبر ہیں کہ جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لَوْلَاكَ لَمَا خَلَقْتُ الْأَفْلَاقَ، اگر آپ نہ ہوتے تو میں یہ زمین و آسمان نہ بناتا۔ تو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان المبارک میں اتنا اہتمام کرنا عبادت کا حقیقت میں یہ امت کے لیے درس ہے۔ اور پھر رمضان المبارک کے روزے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کیے ہیں۔ اب حدیث میں یہ آیا ہے کہ اگر کسی شخص سے ایک روزہ چھوٹ جائے اور پھر اس کی قضا کرنے کے لیے اس کے ثواب کو حاصل کرنے کے لیے پوری زندگی وہ روزے رکھے تو اس کے اجر و ثواب کو نہیں پہنچ سکتا جو کہ اس فرض وقت کے اندر جو وہ روزہ رکھے گا اور اس کے ثواب کو حاصل کرے گا۔ تو سب سے پہلے تو گناہ یہ ہے کہ ایک مسلمان روزہ چھوڑ دے اور پھر چہ جائے کہ روزہ بھی نہ رکھے اور روزہ نہ رکھ کر مسلمانوں کے سامنے علل اعلان کھاتا پیرے۔ یہ ایک تو گناہ کرنا ہے اور پھر گناہ کو علل اعلان کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ ناپسندیدہ ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اصول ہے کہ جو وقت، جو جگہ، جو مقام اللہ تبارک و تعالیٰ بابرکت بنا دیتے ہیں اس وقت میں یا اس مقام میں عبادت کرنے سے اجر کی زیادتی ہوتی ہے، تو اسی وقت اور اسی جگہ میں اگر گناہ ہو جائے تو گناہ کا وبال بھی اور بڑھ جاتا ہے۔ مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے مساجد ہیں، مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب گھر میں پڑھنے سے زیادہ ہے، تو اسی طرح عام جگہ پر گناہ کرنے سے مسجد میں اگر گناہ ہو جائے تو اس کا وبال بھی بڑھ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے مہینے کی ساعات کو چاہے وہ دن ہو چاہے وہ رات ہو بڑا بابرکت بنایا ہے اور اس میں عبادات کا ثواب بڑھا چڑھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ دیتے ہیں کہ ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیتے ہیں اور ایک فرض کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ 70 فرائض کے برابر کر دیتے ہیں۔ اب اگر ان لمحات کے اندر گناہ کیا جائے گا تو گناہ کا وبال بھی بڑھ جائے گا۔ اور حیرانگی ہوتی ہے ان بھائیوں کے اوپر جو رمضان المبارک کے مہینے میں علل اعلانیہ کھاتے پیتے رہتے ہیں۔ یہ صرف اتنا گناہ نہیں کہ روزہ نہیں رکھا بلکہ رمضان المبارک کے مہینے کی اور اس کے بابرکت ساعات کی بے حرمتی بھی لازم آتی ہے اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہایت ہی ناپسندیدہ ہے۔ اس پر ایک واقعہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ایک اگر مجوسی شخص بھی رمضان المبارک کے مہینے کا احترام کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایمان کی توفیق دے دیتے ہیں۔ اب اگر جو شخص رمضان المبارک کے مہینے کی بے احترامی کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے سزا کیا مقرر کریں گے، آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں۔ کتب میں آیا ہے کہ ایک مجوسی شخص نے اپنے بیٹے کو دیکھا کہ رمضان المبارک کے مہینے میں وہ بازار میں علل اعلانیہ کھا رہا ہے، تو اس نے اپنے بیٹے کو ڈانٹا اور مارا اور پھر کچھ دنوں کے بعد وہ شخص فوت ہو گیا۔ تو اس کے قریب میں ایک اللہ والا رہتا تھا۔ جس وقت یہ مجوسی فوت ہو گیا تو اس اللہ والے نے ایک دن خواب میں دیکھا کہ وہ مجوسی شخص جنت میں ہے اور باغات میں ہے اور نعمتوں کے اندر ہے۔ تو اس اللہ والے نے پوچھا کہ بھائی آپ تو مجوسی تھے، آپ کا تو ایمان ہی نہیں تھا، آپ جنت میں کیسے پہنچ گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے بیٹے نے ایک دن رمضان المبارک کے روزے کی بے حرمتی کی تھی اور بازار میں کھڑے ہو کر علل اعلانیہ کھا رہا تھا تو میں نے اس کو سزا دی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ سزا دینا اور اس کو اپنے بیٹے کو ڈانٹ ڈپٹ کرنا یہ اللہ کو اتنا پسند آیا کہ مجھے مرتے وقت کلمہ کی توفیق نصیب فرمائی اور میں اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کے اندر ہوں۔
تو اس وجہ سے جہاں پر روزہ رکھنا فرض ہے اور پھر روزے کو چھوڑ دینا بھی بہت بڑا گناہ ہے، وہیں پر روزے کی بے احترامی کرنا اور گناہ کو بڑھا دیتا ہے۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا